بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا PSY 502 کا لیسن نمبر 43 کریں گے. لیسن نمبر 43 میں ہم لوگ سائیکالوجی کے بارے میں بات کریں گے. 21ویں صدی میں سائیکالوجی میں کس کس قسم کی فیلڈز سامنے آئی ہیں, اب اس وقت کون کون سی سائیکالوجی چل رہی ہے, کون کون سی اس کی فیلڈ ہے, اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. زیادہ جو ماڈرن ایریاز ہیں سائیکالوجی کے وہ ہیں آرگنائزیشنل سائیکالوجی اور دوسری کیا ہے انڈسٹریل سائیکالوجی. ان کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انڈسٹریل پرابلمس اور جو بزنس سیکٹر ہوتا ہے نا اس میں سائیکولوجیکل پرنسپلس اور ٹیکنیکس کو اپلائی کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کسی انسان کو سلیکٹ کرنا ہے یا ٹریننگ پروگرامس اگر ڈیولپ کرنے ہیں یا امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی کو انہینس کرنا ہے, ان کو زیادہ ایفیشینٹ بنانا ہے یا آرگنائزیشن کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے, ان سارے فیلڈز کے اندر سائیکالوجی کے پرنسپلس کا استعمال کیا جاتا ہے. اوور آل کیا ہوتا کیا ہے کہ یہ جو دو برانچز ہیں ان کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ تمام جتنی بھی آرگنائزیشنل ورک فورس ہوتی ہے اور جو انڈسٹریل ورک فورس ہوتی ہے یعنی کہ جو لیبرز اور امپلائیز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی اوور آل پرفارمنس کو امپروو کیا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ آرگنائزیشن کی پوری پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. انڈسٹریل سائیکالوجی تو ڈیل ہی لیبر فورس کے ساتھ کرتی ہے, وہ لوگ جو کہ فیکٹریز کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہوتی ہے نا یہ مختلف قسم کی آرگنائزیشنز کے ممبرس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک آرگنائزیشن کے, بلکہ یہ مختلف ہر قسم کی آرگنائزیشن ممبر کے ساتھ ہر ممبر کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے, چاہے کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہو یا کوئی ٹیم ہو. اب اس میں کون کون سی چیزیں اسٹڈی کروائی جاتی ہیں. ایک تو آرگنائزیشنل ڈیزائن اسٹڈی کروایا جاتا ہے اس فیلڈ کے اندر. آرگنائزیشنل ڈیزائن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن اپنی ریکوائرمنٹس اور نیڈس کو پورا کرنے کے لیے کیسے خود کو ڈیزائن کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بلڈنگ کس طرح کی ہو. آرگنائزیشن کا مطلب یہاں پہ ٹال اور فلیٹ. ٹال اور فلیٹ کا مطلب ٹال کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی زیادہ مینجمنٹ کی لیئرز ہوں گی نا اتنی زیادہ ہم لوگ کہیں گے کہ یہ آرگنائزیشن ٹال ہے, یعنی کہ لوور مینیجر ہے, اپر مینیجر ہے, مڈل مینیجر ہے, اس سے اوپر پھر اور کوئی CEO اور کوئی امپلائیز بھی مختلف درجے کے. اور ایک جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا وہ فلیٹ ہوتی ہیں, یعنی کہ اس میں اپ ڈاؤن میتھڈالوجی اتنی نہیں ہوتی, بس یہ ہے کہ ڈویژن امپلائیز میں ڈویژن ہوتی ہے جو کہ مطلب ان کا رینک ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, فلیٹ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں. اس کے بعد اس میں آرگنائزیشنل کلچر کو بھی اسٹڈی کروایا جاتا ہے. آرگنائزیشنل کلچر میں ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کے اندر موجود کلچر کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ہر آرگنائزیشن جو ہوتی ہے نا انہوں نے اپنے ویلیوز سیٹ کی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی یہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن کا ہر ممبر انہی ویلیوز کو فالو کرے. اب یہ جو ویلیوز ہوتی ہیں نا یہ اوور آل تمام امپلائیز کی پروڈکٹیوٹی کو ڈٹرمن کرتی ہیں. جو ان ویلیوز کو فالو کرے گا, زیادہ فالو کرے گا, اس کا مطلب ہے کہ آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی اتنی ہی زیادہ ہوگی. تو آرگنائزیشن کلچر میں وہ جو پرنسپلس بتائے جاتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کا کلچر, اس طرح کا ماحول رکھنا ہے, اور گائیڈ لائنس بتا دیتی ہیں آرگنائزیشنز, اور پھر ان آرگنائزیشنز کو فالو کرتے ہوئے آرگنائزیشنل کلچر بنتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو چیز اس میں اسٹڈی کروائی جاتی ہے دیٹ از اے گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کا یہ مطلب ہے کہ پوری دنیا ایک ولیج کی طرح بنتی چلی جا رہی ہے. اب دنیا کے ایک حصے سے لے کے کسی دوسرے حصے میں اگر آپ لوگوں نے بات کرنی ہے, ٹریڈنگ کرنی ہے, یا آپ نے سفر کرنا ہے یا آئیڈیاز کو ایکسچینج کرنا ہے تو کوئی رکاوٹ آپ موجود نہیں ہے. امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہوتے ہیں گلوبلائزیشن کے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آج کل کی جو ورک فورس جو لیبر ہوتے ہیں وہ دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں ایزیلی موو آن کر سکتے ہیں. اس موبلٹی سے کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز کی ورکنگ کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اب دیکھیں اب مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی دوسری کنٹریز میں جا کے بھی امپلائیز ہوتے ہیں. تو ایک جو آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے اندر جو امپلائیز ہوتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق مختلف علاقوں سے مختلف ممالک سے ہوتا ہے تو مختلف تعلق سے مختلف ممالک تو ڈائیورسٹی ہوتی ہے لیبر فورس میں. ٹھیک ہے, تو گلوبلائزیشن یہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے انڈسٹریل سائیکالوجی کے اندر. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈائیورسٹی کی. ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر جتنے بھی انڈیویجولس ہیں وہ ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس اور ڈفرینٹ ٹریڈ کے مالک ہیں, ایک دوسرے سے بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیں. ماڈرن جو آج کل کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت زیادہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنی ورک فورس کو زیادہ ڈائیورسیفائی کر سکے, کیونکہ جتنے زیادہ ڈفرینٹ لوگ ہوں گے نا ان کے پاس وہ ڈفرینٹ اپنے ویوز دیں گے. ڈائیورسٹی سے
اگر دیکھا جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے آرگنائزیشنز کو. تو ڈائیورسٹی بھی اسٹڈی کروائی جاتی ہے انڈسٹریل سائیکالوجی کے اندر. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پرسنالٹی ریلیٹڈ فیکٹرز جو ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو مختلف قسم کے فیکٹرز ہوتے ہیں نا، جیسے کہ جو امپلائز کی موٹیویشن وغیرہ، امپلائز کے جو ایٹیٹیوڈز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان سارے فیکٹرز کو ہم لوگ پرسنالٹی ریلیٹڈ فیکٹرز کہتے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں انہوں نے ان فیکٹرز کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو یہ فیکٹرز پتہ ہوں گے تو ہی وہ ایک اپنے امپلائز کو موٹیویٹ کروا سکتے ہیں. جب امپلائز کو موٹیویٹ کروائیں گے تو امپلائز زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے اور زیادہ یوزفل ہوگی یہ بات آرگنائزیشن کے لیے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں لیڈرشپ. لیڈرشپ کی بھی اسٹڈی کی جاتی ہے. لیڈرشپ سٹائلز ہوتے ہیں مختلف قسم کے کہ لیڈر کیسے کام کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، دوسروں کو کیسے کنٹرول کر رہے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے اندر لیڈرشپ سٹائلز کو بھی اسٹڈی کروایا جاتا ہے. لیڈرشپ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اوور آل بہت زیادہ ڈٹرمن کرتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کو. اس لیے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ جو بیسٹ لیڈرشپ سٹائلز ہوتے ہیں نا مینیجرز، وہ اڈاپٹ کریں. اس کے بعد اسٹریس اینڈ فیٹیگ کی بھی اسٹڈی کروائی جاتی ہے. اسٹریس مینجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ایک سمجھی جاتی ہے انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے اندر. امریکن آرگنائزیشن سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر کہ ہماری جو امپلائز ہیں وہ اسٹریس کو کیسے مینج کر سکتے ہیں. جتنے زیادہ پروڈکٹیو امپلائز ہوتے ہیں اگر ان کو اسٹریس ہوگا کام کا تو وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو کھو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے جو سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کی جا سکے کہ وہ اپنی اسٹریس کو کیسے جو ہے نا وہ مینیج کر سکتے ہیں. ان کو وہ ویز بتائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ اس طریقے سے اپنے اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں. اسٹریس سے ظاہر سی بات ہے کہ امپلائز کے اندر تھکاوٹ بھی پیدا ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو امپلائز کو تھکاوٹ سے بچنے کے لیے ان کے اسٹریس کو مینیج کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. اس کے بعد سلیکشن اور ٹریننگ وغیرہ بھی اسٹڈی کروائی جاتی ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے اندر. سلیکشن اور ٹریننگ یہ کسی بھی فیلڈ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے اندر. جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے کہ وہ ہی امپلائی کسی بھی امپلائی کے کریکٹرسٹکس وغیرہ کو دیکھ کے بتاتے ہیں کہ یہ بندہ آرگنائزیشن کے لیے کتنا زیادہ بیسٹ فٹ رہے گا. یہ جو آرگنائزیشن کی جتنے بھی کام وغیرہ ہیں اگر اس کو دیے جائیں تو وہ کتنے اچھے طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایک پروڈکٹیو بندہ ہی چون کے دے سکتا ہے نا ایک سائیکالوجسٹ. تو سلیکشن میں بھی سائیکالوجسٹ کام کرتے ہیں. فردر جو آگے امپلائز کی جو ٹریننگ وغیرہ دینی ہوتی ہے کہ آپ نے اسٹریس کو کیسے مینیج کرنا ہے، ان کو کیسے ڈائیورسٹی کیسے لانی ہے آرگنائزیشن کے اندر، یہ ساری چیزیں بھی انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی فیلڈ کے اندر آتی ہیں جو کہ امپلائز کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں کہ وہ زیادہ پروڈکٹیو بن سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی سائیکالوجی کی فیلڈ ہوتی ہے دیٹ از انوائرمنٹل سائیکالوجی. انوائرمنٹل سائیکالوجی فوکس کرتی ہے انسانوں کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے نا اس کو یہ اسٹڈی کرتی ہے. اس میں ڈیل کیا جاتا ہے کہ انسان کیسے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے نا وہ انسان کے نفسیات کو کیسے افیکٹ کرتا ہے. اس میں جو ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں وہ پرسنل اسپیس کے بارے میں پہلے تو پڑھایا جاتا ہے. پرسنل اسپیس وہ علاقہ وہ ریجن ہوتا ہے جو کہ انسان کے ارد گرد موجود ہوتا ہے جب وہ کسی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اب وہ والی جگہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ انسان کی وہ والی جگہ جہاں پہ اگر کوئی دوسرا انسان یا کوئی غیر آدمی اجازت کے بغیر داخل ہو تو وہ انکمفرٹیبل فیل کرے گا تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ وہ انسان کی پرسنل اسپیس ہے. یہ وہ اسپیس ہوتی ہے، اس کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک تو امیڈیٹ انڈیویجول فزیکل اسپیس ہوتی ہے، یعنی کہ انسان ابھی جس ایک جگہ پہ بیٹھا ہے نا تو وہ ایک باؤنڈریز کریٹ کر لیتا ہے کہ بھائی یہ والی جو حدود ہے نا ادھر کوئی نہ آئے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جو ہے نا ایک کیٹیگری ہوتی ہے پرسنل اسپیس کی. دوسرا ہوتا ہے ہیبیٹیٹ، یعنی کہ وہ جس جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے نا، جس اسپیس میں رہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ارد گرد کے سارے پڑوسی وغیرہ بھی سارے وہ مل کے ایک ہیبیٹیٹ بنا لیتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، گروتھ کے اوپر، آپ کی نیڈس کے اوپر. جتنا زیادہ آپ لوگ گرو کریں گے، جتنی زیادہ آپ لوگوں کی ضروریات بڑھتی چلی جائیں گی، آپ لوگوں کی پرسنل اسپیس بھی پھیلتی چلی جائے گی.
اس کے بعد ٹیریٹوریالٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹیریٹوریالٹی دیکھیں ایک خاص قسم کی وہ باؤنڈری جس میں آپ لوگوں کو نا ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ سائڈرز سے آپ لوگوں کو تحفظ پرووائڈ کرتی ہے کہ باہر کے کوئی بندہ آپ پہ حملہ نہ کر سکے، وہ ہوتی ہے ٹیریٹوریالٹی. جیسے پاکستان کی سرحد نہیں ہے، ہماری ایک ٹیریٹوریالٹی ہے، ٹھیک ہے. ٹیریٹوریالٹی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں سے آپ لوگ اپنے ریسورسز حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسے ریسورسز یا ایسی جگہ جو کہ کسی بھی انڈیویجول یا گروپ کے لیے کافی ہوتی ہے ایک باؤنڈری کے اندر، ٹھیک ہے، اور اتنی ہوتی ہے کہ وہ کچھ زیادہ ایفرٹ کیے بغیر بھی اس کو ایک ڈیفینس ملے، اس کو ایک تحفظ ملے، تو اس کو ہم لوگ ٹیریٹوریالٹی بولیں گے. اس کے بعد انوائرمنٹ ٹاکسینز کو بھی اسٹڈی کروایا جاتا ہے. انوائرمنٹ ٹاکسینز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انوائرمنٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں، جس میں انسان رہ رہا ہوتا ہے، اسی لیے اگر دیکھا جائے تو وہ انسانوں کے لیے بھی ہارمفل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل نوائز پولیوشن، یہ انوائرمنٹ ٹاکسین ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان تھکاوٹ فیل کرتا ہے. اس کے بعد ٹیمپریچر چینج، جیسے جیسے ٹیمپریچر چینج ہوتا ہے اس سے بھی ہیومن بینگس، اگر دیکھا جائے تو انسان خود ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے، اور پھر ٹیمپریچر چینج ان کو افیکٹ کرتا ہے، پھر جیسے کہ گلوبل وارمنگ وغیرہ ہو رہی ہے. تو اس طرح کی جو بھی ٹاپکس ہوتے ہیں وہ انوائرمنٹ ٹاکسینز کے اندر اسٹڈی کیے جاتے ہیں. خیر یہ والے نیو ایریاز ہیں کچھ، آرگنائزیشنل سائیکالوجی، انڈسٹریل سائیکالوجی اور انوائرمنٹل سائیکالوجی وغیرہ. اس کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے. دیکھا جائے تو یہ والے جو اینڈ والے جو چیپٹرز ہیں یہ کچھ ایزی ہیں، کیونکہ اس میں سائنٹسٹ کے نیمز وغیرہ نہیں ہیں، وہ ایسا کوئی جھنجھٹ وغیرہ نہیں ہے. اس میں اگر آپ لوگ مین ہیڈنگز یاد کر لینا، بلکہ کرنی ہی آپ لوگوں نے ہیڈنگز بس آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے. ہیڈنگز آپ کے مائنڈ میں ہوں گی تو آپ لوگ آسانی سے لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. بس دو ہی ہمارے لیکچرز رہ گئے ہیں مزید، انشاءاللہ وہ ہم لوگ جلدی سے کور کر لیتے ہیں. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.